صدیوں پرانی بات ہے جب خلافت عباسیہ کا سنہری دور تھا۔ اس وقت بغداد میں دو قاضی اپنے فیصلوں کی بدولت شہرت پا رہے تھے۔ ان کے قصے زبان زد عام تھے، مگر ان دونوں قاضیوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک قاضی اپنے عقل و دانش اور انصاف پسندی کے لیے مشہور تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ حقیقت کو پردوں کے پیچھے سے بھی دیکھ لیتا ہے اور کبھی کسی کے دباؤ یا خوف کو خاطر میں نہ لاتا، جبکہ دوسرا قاضی ظلم و ناانصافی کے لیے بدنام تھا۔ وہ طاقتوروں کا ساتھ دیتا اور کمزوروں کو پیس ڈالتا۔ ایک روز خلیفہ دربار لگائے بیٹھا تھا، چہرے سے فکر مندی کے آثار واضح تھے۔ ایک وزیر نے ہمت کر کے پوچھا، خلیفۃ المسلمین، کیا بات ہے؟ آپ آج کچھ پریشان نظر آتے ہیں۔ خلیفہ نے جواب دیا، بات یہ ہے کہ بغداد میں سزائیں نافذ کرنے والے دو قاضی مقرر ہیں۔ دونوں کا کام یہ ہے کہ وہ عدل سے کام لیں اور لوگوں کو انصاف فراہم کریں، مظلوموں کا ساتھ دیں اور ظالموں کا ہاتھ روکیں۔ لیکن لوگ ایک قاضی کی تعریف اور دوسرے پر لعنت ملامت کرتے ہیں۔ میں اس کا سبب معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی خوبیاں ہیں جن کی بنا پر ایک قاضی امن و انصاف قائم کرتا ہے، اور کون سی ایسی خامیاں ہیں جس کی وجہ سے سلطنت کا امن تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ خلیفہ نے وزیر کے ساتھ گفتگو میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک عرب تاجر کا بھیس اپنا کر ان دونوں قاضیوں کی حقیقت معلوم کرے گا۔ چنانچہ ایک دن خلیفہ نے بھیس بدلا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس بستی کی طرف روانہ ہوا جہاں وہ قاضی رہتا تھا، جسے لوگ ناپسند کرتے تھے۔ صبح سویرے خلیفہ قاضی کی حویلی میں پہنچا۔ کیونکہ بھیس بدل رکھا تھا تو کوئی بھی اسے پہچان نہ پایا۔ جب سورج طلوع ہوا تو لوگ وہاں آنا شروع ہو گئے۔ پھر حویلی لوگوں سے بھر گئی اور جب سب آ گئے تو قاضی کو اطلاع دی گئی۔ وہ اپنے گھر سے باہر آیا جس میں اکڑ اور تیوری چڑھی ہوئی تھی۔ تمام فوجدار دست بدستہ کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر بعد قاضی نے پوچھا، کیا کسی مجرم کو لائے ہو؟ جواب ملا، 3 نوجوان حاضر ہیں۔ قاضی نے جواب دیا، انہیں پیش کرو۔ یہ سن کر فوجدار 3 نوجوانوں کو گھسیٹتے ہوئے لائے۔ قاضی نے انہیں دیکھا تو غصے سے گرج کر بولا، میں تو انہیں ایک مدت سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہ سب فساد اور فتنہ پھیلانے والے ہیں۔ برے کاموں میں بغداد بھر میں ان کی نظیر نہیں ہے۔ ان کا تو سر اڑا دینا چاہیے۔ ان کا کام فقط یہ ہے کہ لوگوں کو گمراہ کریں۔ آج یہ میرے ہتھے چڑھے ہیں تو انہیں قرار واقع سزا دوں گا۔ پھر قاضی نے حکم دیا کہ انہیں لٹا کر ان کے سر اور پاؤں دبا لو اور پھر انہیں 40 کوڑے لگائے جائیں۔ جب یہ سزائیں مکمل ہوئی تو قاضی نے حکم دیا کہ ان کے تینوں کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ قاضی کی یہ کارروائی اپنے آخری مراحل میں تھی کہ بغداد کے 50 سے زیادہ عزت دار لوگ حویلی میں آئے۔ ان میں سے تاجر بھی تھے، علماء بھی تھے، اور ان سب نے نوجوانوں کو پاک بازی اور بے گناہی کی شہادت دی اور کہا کہ آپ کو فوجدار ان نوجوانوں کو غلط فہمی میں گرفتار کر لائے ہیں۔ یہ ہرگز مجرم نہیں ہے، انہیں رہا کر دیا جائے۔ قاضی نے اپنی ڈٹائی میں ان کی بات نہ مانی اور اپنے حکم پر قائم رہا اور کہنے لگا، لے جاؤ ان تینوں کو قید خانے میں ڈال دو۔ اس کے بعد قاضی جس اکڑ سے تشریف لایا تھا اسی اکڑ سے واپس گھر کو لوٹ گیا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر خلیفہ نہایت رنجیدہ ہوا اور اسے غصہ بھی آیا، لیکن صبر سے کام لیتے ہوئے واپس دربار کی طرف لوٹ گیا۔ اگلے روز خلیفہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس بستی کی جانب روانہ ہوا جہاں قاضی رہتا تھا۔ طویل سفر کے بعد جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچا تو اس نے ایک لنگڑا فقیر دیکھا جس کے بوسیدہ کپڑوں سے غربت اور تنگ دستی کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ خلیفہ کو اس کی حالت پر رحم آیا اور گھوڑے سے اترا اور اس فقیر کو کچھ سکے دیے۔ فقیر نے وہ سکے لے کر شکریہ ادا کیا اور اس کے لیے دعا کی۔ خلیفہ دوبارہ اپنے گھوڑے پر سوار ہونے لگا۔ بھکاری نے خلیفہ کی چادر کو مضبوطی سے پکڑ دیا اور کہنے لگا، اے معزز شخص، آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے تو برائے کرم اس سے مکمل کریں۔ خلیفہ نے حیرت سے پوچھا، کیا تمہیں مزید پیسے چاہیے؟ اس پر فقیر نے کہا، اگر آپ مجھے اپنے گھوڑے پر بٹھا کر شہر کے بازار تک پہنچا دیں تو یہ آپ کا عظیم احسان ہوگا۔ خلیفہ کو اس بھکاری پر رحم آ گیا اور اس نے اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا۔ چلتے چلتے گھوڑا اب شہر کے بازار تک پہنچ چکا تھا جہاں ہر طرف تاجر جمع تھے۔ بازار پہنچ کر خلیفہ نے اس سے کہا، ہم بازار پہنچ چکے ہیں، اب نیچے اتر جاؤ تاکہ میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں۔ گھوڑے سے اترنے کی بجائے اس شخص نے حیرانی سے خلیفہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، کیا میں اپنے گھوڑے سے اتر کر تمہیں دے دوں؟ یہ ناممکن ہے۔ خلیفہ نے کہا،
یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ گھوڑا تو میرا ہے۔ کیا نیکی کا صلہ ایسے دیا جاتا ہے؟ چلو اب نیچے اترو۔ تب وہ شخص زور سے چلایا اور لوگوں کو سنانے لگا، لوگوں، یہ شخص میری کمزوری کا فائدہ اٹھا کر میرا گھوڑا چرانا چاہتا ہے۔ اب لوگ وہاں جمع ہو گئے اور انہوں نے خلیفہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کی نظر میں وہ ایک زبردستی کرنے والا شخص لگ رہا تھا جو اس مسکین شخص سے اس کا گھوڑا چھیننے کی کوشش کر رہا تھا۔ خلیفہ نے لوگوں کو یقین دلانے کی بھرپور کوشش کی کہ یہ گھوڑا اسی کا ہے، اور اس نے بے شمار قسمیں کھائیں، لیکن ایک شخص نے طنزیہ انداز میں کہا، تمام چور تمہاری طرح قسمیں کھاتے ہیں۔ خلیفہ نے لوگوں کو کڑوی باتیں سنی لیکن خود کو قابو میں رکھا۔ پھر ایک شخص نے آگے بڑھ کر کہا، اگر تم دونوں گھوڑوں پر جھگڑ رہے ہو تو قاضی کے پاس جاؤ، وہی اس مسئلے کا فیصلہ اور اصل مالک کا پتہ لگا سکتا ہے۔ خلیفہ نے کہا، میں قاضی کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں، مجھے وہاں کا راستہ دکھاؤ۔ لنگڑے فقیر نے بھی فخریہ انداز میں کہا، میں بھی قاضی کے پاس جاؤں گا تاکہ وہ مجھے میرا گھوڑا واپس دلائے۔ اسے امید تھی کہ ایک فقیر کی بات قاضی بھی فوراً مان جائے گا۔ خلیفہ نے اپنے گھوڑے کو لے کر جانا شروع کیا جبکہ فقیر اس کے پیچھے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ بازار کے اختتام پر خلیفہ نے دیکھا کہ ایک گھی فروش نے ایک خریدار کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ خریدار کی مٹھی میں پیسے تھے اور اس نے مٹھی زور سے بند کر رکھی تھی۔ وہ درد سے چیخ رہا تھا جبکہ لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے۔ لوگوں کو اپنے ارد گرد دیکھ کر خریدار چلایا، میرا ہاتھ چھوڑ دو، تم مجھے تکلیف دے رہے ہو۔ گھی فروش نے غصے سے کہا، میں تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک تم مجھے میرے پیسے واپس نہیں کرتے۔ خریدار نے درد سے چلاتے ہوئے کہا، یہ میرے پیسے ہیں، چھوڑ دو، میرا ہاتھ ٹوٹ جائے گا۔ خلیفہ اب آگے بڑھا اور ماجرا پوچھنے لگا، یہ آدمی میرے پاس گھی خریدنے آیا، میں نے اسے گھی کا ایک برتن بھر کر دیا، پھر اس نے مجھ سے 10 دینار کے سکوں کو چھوٹے سکوں میں بدلنے کا کہا۔ جب میں نے سکوں کا تھیلا کھولا تو اس میں میرے سارے پیسے چھیننے کی کوشش کی اور بھاگنے لگا، لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ سن کر خریدار نے کہا، اے معزز شخص، اس کی باتوں پر یقین نہ کریں، میں نے اپنے تھیلے سے پیسے نکالنے تھے تاکہ اسے گھی کے بدلے رقم دے سکوں، لیکن اس نے میرے پیسے چرانے کی کوشش کی اور پھر میرا ہاتھ پکڑ دیا۔ تمام حاضرین اس کی باتیں سن کر حیران ہوئے اور ایک شخص نے کہا، ہم نہیں جانتے تم میں ظالم کون ہے اور مظلوم کون، بہتر ہے کہ تم دونوں قاضی ہارون کے پاس جاؤ تاکہ وہ اس معاملے کا فیصلہ کر سکے۔ خلیفہ نے کہا، ہم قاضی کے پاس جا رہے ہیں، تم دونوں بھی ہمارے ساتھ چلو۔ اب وہ چاروں قاضی کے پاس دربار کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ قاضی کے دربار کے صحن میں پہنچے اور لوگ بھی اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے، خلیفہ نے وہاں ایک کسان اور ایک عالم کو دیکھا جو ایک لونڈی کے ساتھ کھڑے تھے اور دونوں میں سے ہر ایک کا دعویٰ تھا کہ وہ لونڈی اس کی ہے۔ خلیفہ نے حیرت سے سوچا، یہ 3 پیچیدہ مقدمات ہیں اور ہر ایک دوسرے سے زیادہ مشکل لگتا ہے، دیکھتے ہیں کہ قاضی ان کا کیا فیصلہ کرے گا۔ کیا وہ واقعی ان مقدمات میں انصاف فراہم کر پائے گا جیسا کہ ان کے عدل و دانش کے چرچے ہیں؟ کچھ دیر بعد ایک خادم آیا، اس نے مسئلہ پوچھا اور پھر رہن رکھ کر قرآن مجید رکھا۔ تھوڑی دیر بعد سزا نافذ کرنے والا بوڑھا قاضی اپنے گھر کے دروازے سے باہر آیا اور اس نے مصلی پر کھڑے ہو کر چند رکعت نوافل ادا کیے۔ اتنے میں لوگ بھی آنا شروع ہو گئے اور اچھا خاصا مجمع بن گیا۔ جب قاضی اپنے ورد اور وظیفوں سے فارغ ہوا تو ان لوگوں کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ اسی لمحے قاضی کا دربان نمودار ہوا اور بولا، جس کے پاس کوئی شکایت یا مسئلہ ہے تو وہ قاضی کے دربار میں پیش ہو جائے۔ سب سے پہلے عالم اور کسان جلدی سے لونڈی کے ساتھ قاضی کے دربار میں داخل ہوئے، پھر گھی فروش خریدار کا ہاتھ پکڑے ہوئے داخل ہوا اور پھر خلیفہ اور فقیر بھی دربار میں داخل ہوئے۔ قاضی نے فوراً ان گھی فروش کی طرف سے حیرت سے دیکھا اور کہنے لگا، صاحب، تم نے اس آدمی کا ہاتھ کیوں پکڑا ہوا ہے؟ گھی فروش نے اپنی کہانی سنائی جبکہ خریدار نے اعتراض کرنے کی کوشش کی۔ قاضی نے خریدار کو خاموش کرا دیا اور کہنے لگا، جب اس سے بات کرنے کو کہا جائے تب ہی بولے۔ جب گھی فروش نے اپنی بات مکمل کر لی تو قاضی نے اس سے پوچھا، کیا تمہارے پاس اپنے دعوے کے حق میں کوئی گواہ ہے؟ گھی فروش نے کہا، کیا یہ کافی نہیں کہ میں نے اسے چوری کرتے ہوئے خود پکڑا ہے؟ اس کے بعد مجھے گواہ کی کیا ضرورت؟ پھر قاضی نے خریدار کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے پوچھنے لگا، کیا تمہارے پاس اپنے دعوے کے حق میں کوئی گواہ ہے؟ خریدار نے کہا، میرے پیسے میری مٹھی میں ہیں،
کیا مجھے گواہ کی ضرورت ہے؟ قاضی صاحب، انصاف کہاں ہے؟ قاضی نے جواب میں کہا، تم دونوں اپنے پیسے میرے پاس چھوڑ دو اور کل آ کر اپنا فیصلہ سن لینا۔ گھی فروش اور خریدار نے پیسے قاضی کی میز پر رکھ دیے اور وہاں سے چلے گئے۔ پھر قاضی نے عالم کسان اور لونڈی کی طرف سے دیکھا اور کہنے لگا، اب آپ لوگ بولو، آپ کی کیا شکایت ہے؟ عالم کہنے لگا، یہ لونڈی میں نے اپنی کمائی سے تقریباً 1 سال پہلے خریدی تھی تاکہ میری اور میری بیوی کی خدمت کرے، لیکن آج یہ کسان آیا اور دعویٰ کیا ہے کہ جو لونڈی اس کی ہے اور کل ہی اس کے گھر سے بھاگ کر آئی ہے۔ قاضی نے عالم سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی دستاویز ہے جس سے ثابت ہو کہ تم نے یہ لونڈی غلاموں کے بازار سے خریدی تھی؟ عالم نے کہا، میں نے اسے غلاموں کے بازار سے نہیں بلکہ ایک راہگیر سے خریدا تھا اور اس نے مجھے کوئی دستاویز نہیں دی تھی۔ قاضی نے پھر پوچھا، کیا کوئی شخص ایسا ہے جو گواہی دے سکے کہ یہ لونڈی تمہاری ہے؟ عالم نے کہا، میری بیوی اس کی گواہی دے سکتی ہے۔ قاضی کہنے لگا، تمہاری بیوی کی گواہی معتبر نہیں ہوگی اور نہ ہی مانی جا سکتی ہے کیونکہ وہ تمہارے حق میں ہی گواہی دے گی۔ پھر قاضی کسان کی طرف متوجہ ہوا اور اسے کہنے لگا، کیا تمہارے پاس کوئی دستاویز ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ لونڈی تمہاری ملکیت ہے؟ کسان نے جواب دیا، میں نے بھی اسے ایک راہگیر سے خریدا تھا اور اس نے مجھے کوئی دستاویز نہیں دی تھی۔ قاضی نے اس سے بھی پوچھا کہ کیا کوئی گواہ جو یہ ثابت کر سکے یہ لونڈی تمہاری ہے؟ کسان نے کہا، آپ اس لونڈی سے پوچھ لیں۔ قاضی نے جواب دیا، لونڈی کی گواہی معتبر نہیں ہوگی کیونکہ وہ آزاد نہیں ہے، اور اگر معتبر ہوتی تب بھی ہمیں ایک نہیں بلکہ 2 گواہوں کی ضرورت ہے۔ جب عالم یا کسان میں سے کوئی بھی گواہی لانے میں ناکام ہوا، قاضی نے دونوں سے کہا، تم دونوں لونڈی کو یہاں چھوڑ جاؤ اور کل آنا تاکہ میں فیصلہ کر سکوں کہ اس کا اصل مالک کون ہے اور جھوٹا دعویٰ کس کا ہے۔ عالم اور کسان لونڈی کو چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد قاضی نے خلیفہ اور لنگڑے بھکاری کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اور تم دونوں کا کیا مسئلہ ہے؟ خلیفہ نے اپنی کہانی سنائی کہ کیسے اس کی ملاقات بھکاری سے ہوئی اور اس نے مہربانی کی، پھر اس پر ترس کھا کر اسے اپنے گھوڑے پر سوار کیا، مگر بھکاری نے گھوڑے پر قبضہ جما لیا اور دعویٰ کیا گھوڑا اس کا ہے۔ جب خلیفہ نے اپنی بات ختم کی تو قاضی نے بھکاری سے کہا، اب تم بولو، تمہارے پاس اس کی بات کا کیا جواب ہے؟ بھکاری نے خلیفہ کی ساری باتوں کو جھوٹا قرار دیا، ایک شخص اپنی طاقت کے بل بوتے پر مجھ سے میرا گھوڑا چھیننا چاہتا ہے۔ دونوں کی باتیں سن کر قاضی نے کہا، ٹھیک ہے، گھوڑا مجھے دے دو اور کل واپس آنا تاکہ میں اس مسئلے کا فیصلہ کر سکوں اور معلوم ہو سکے کہ گھوڑا کا اصل مالک کون ہے۔ اگلے دن یہ سب قاضی کے دربار میں حاضر ہوئے۔ قاضی نے گھی فروش سے کہا، اپنے پیسے لے کر واپس چلے جاؤ۔ پھر اس نے خریدار کی طرف اشارہ کر کے سپاہیوں سے کہا، اسے دھوکے باز کو 30 کوڑے مارو اور اگر دوبارہ ایسی حرکت کرے تو قید میں ڈال دینا۔ پھر قاضی نے عالم سے کہا، تم اپنی لونڈی لے کر گھر کو لوٹ جاؤ، اور کسان کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس دھوکے باز کو 50 کوڑے مارو اور اگر دوبارہ ایسی حرکت کرے تو پھر قید میں ڈال دینا۔ سپاہیوں نے خریدار اور اس کسان کو باہر لے جا کر کوڑے مارے۔ پھر قاضی نے خلیفہ اور بھکاری کی طرف دیکھا اور کہا، کیا تم اپنے گھوڑے کو 20 گھوڑوں میں پہچان سکتے ہو؟ خلیفہ نے کہا، جی ہاں، میں پہچان لوں گا۔ بھکاری نے بھی کہا، میں بھی اپنے گھوڑے کو 1000 گھوڑوں میں بھی پہچان سکتا ہوں۔ قاضی اب اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، میرے ساتھ آؤ۔ قاضی خلیفہ کو استبل میں لے گیا۔ اندر جاؤ اور اپنے گھوڑے کو پہچانو۔ خلیفہ داخل ہوا اور سیدھا اپنے گھوڑے کو پہچان لیا۔ بھکاری کو اندر بلایا اور کہا، اندر جاؤ اور اپنے گھوڑے کو پہچانو۔ بھکاری بھی سیدھا اسی گھوڑے کے پاس گیا اور کہنے لگا، یہ رہا میرا گھوڑا۔ قاضی صاحب، میں نے کہا تھا میں 1000 گھوڑوں میں بھی پہچان سکتا ہوں۔ قاضی نے اطمینان سے مسکرا کر خلیفہ سے کہا، تم اپنا گھوڑا لے جاؤ۔ تاجر پھر اس نے سپاہیوں سے کہا، اس جھوٹے کو 40 کوڑے مارو اور اگر دوبارہ ایسی حرکت کرے تو اسے بھی قید میں ڈال دینا۔ خلیفہ نے حیرانی سے قاضی سے پوچھا، اے قاضی، تم نے کیسے پہچانا یہ گھوڑا میرا ہے؟ قاضی نے کہا، یہ تجربہ اور مشاہدے کی طاقت کا کمال ہے۔ خلیفہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ قاضی صاحب اس نے جواب دیا۔ قاضی صاحب نے اس کا جواب دیا، جب تم استبل میں داخل ہوئے تو گھوڑا تمہاری طرف دیکھ کر ہنہنایا اور اپنی گردن کو تمہاری طرف جھکایا، یعنی خوشی کا اظہار کیا۔ لیکن جب بھکاری گھوڑے کے قریب گیا تو گھوڑا پھنکارنے لگا اور اس سے نفرت کا اظہار کیا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ تم گھوڑے کے اصل مالک ہو۔ پھر خلیفہ نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ گھی فروش پیسوں کا اصل مالک ہے نہ کہ خریدار؟ قاضی نے جواب دیا، میں نے رات کو ایک گلاس پانی میں وہ سکے ڈال دیے اور صبح دیکھا کہ پانی کی سطح پر گھی کی تہ جم چکی تھی۔
چونکہ گھی فروش کا کام چکنائی سے ہوتا ہے اس لیے اس کے ہاتھوں سے سکوں پر گھی لگا ہوا تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ گھی فروش پیسوں کا اصل مالک تھا۔ خلیفہ کی حیرانی مزید بڑھ گئی۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پہچانا کہ عالم ہی لونڈی کا اصل مالک ہے؟ قاضی نے جواب دیا، اس میں بھی تجربہ اور مشاہدے کا کمال ہے۔ میں نے صبح لونڈی کو بلایا اور اس سے کہا میرے لیے دوا بھرو۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دور سے اس کا کام دیکھے۔ لونڈی نے دوا کو دھویا اور مہارت سے اس میں روشنائی بھر دی۔ اس نے ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیا۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اس کام میں ماہر ہے اور یقیناً عالم ساتھ رہتی ہے۔ خلیفہ نے خوشی سے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں آپ ہی ہو جو اپنے فہم و فراست، تجربے اور امداد مشاہدہ کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرتے ہو۔ قاضی نے عاجزی سے جواب دیا، میرا کیا کمال صاحب، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اس پر خلیفہ نے اپنی اصل شناخت ظاہر کی اور کہا، میں اس ملک کا خلیفہ ہوں۔ تمہارے انصاف، ذہانت اور حکمت کی بہت شہرت سنی تھی، اس لیے میں خود آ کر مشاہدہ کرنا چاہتا تھا۔ جو کچھ میں نے سنا تھا اس سے کہیں زیادہ پایا۔ اب جو چاہو مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ قاضی نے جواب دیا، اے خلیفۃ المسلمین، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ خلیفہ نے دوسرے قاضی پر لعنت بھیجتے ہوئے کہا، افسوس، اس مالعون نے 3 بے گناہ نوجوانوں پر ظلم کیا اور انہیں قید میں ڈال دیا۔ اس کے بعد خلیفہ فوراً وہاں سے رخصت ہوا اور دوبارہ دربار پہنچ کر حکم دیا کہ ظالم قاضی کو فوراً معزول کر دیا جائے اور 3 بے گناہ نوجوانوں کو رہا کر دیا جائے۔ پھر قاضی ہارون کے بارے میں کہا، اللہ کا شکر ہے کہ ایسا قاضی میری سلطنت میں موجود ہے۔ خلیفہ نے قاضی ہارون کے بارے میں حکم صادر فرمایا کہ معزول شدہ قاضی کا منصب بھی اس کے حوالے کر کے اسے انعام اور رتبے سے نوازا جائے۔ ناظرین، آپ کو میری آج کی کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو، میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔